جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا ہے، مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کی بھی برباد کر دوں؟ کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی. آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو اہل حدیث کا فرقہ ہے اس سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے. جی جی آپ کا دعویٰ ہے. جی 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 جی. سر آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اس میں کیا کریں؟ سر یہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے نا. ہاں مجھے بہتر پتہ ہے نا، تو میں وہ کر رہا ہوں نا. ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں بس اچھی بات ہے، اچھی بات. مجھے بہتر پتہ ہے نا، میں وہی کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اچھا، جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟ یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا، ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں. میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں. ہاں نہیں دی. اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں. جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. آپ کو نیا رزلٹ، تو نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں. تو آپ بے فکر رہیں. تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے تو پھر اب عقلن تو میری بات مانی جائے گی نا. تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر رہا ہوں. کیا وہ آئے یار، چھوڑ دو یار خدا. او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار، کیا کر رہے باتیں کرنا. کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ، جی جی یہ رک جائیں، یہی میں بتانے لگا، ادھر ہی رک جائیں. آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا، قیامت دین تک نہیں نہ ہوئی. اب رک جاؤ نا، کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. ہماری ویڈیوز مودودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں، ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قیامت دین، تو میں تو کر دی تھی قیامت دین کہ مودودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز اویلیبل. یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے. اور دوسری بات مجھے بتائیں، آپ کی اقامت دین تو اسی دن دھری رہے گی جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے تو آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی. ہونا تو چاہیے تھا، اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، نہیں کھڑے ہوئے نا. تو آج تو زمانہ بہت دور ہے، ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں انشاءاللہ. بات ٹھیک ہے نا یار. ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے. مثالیں آپ کیا دیتے ہیں؟ ایران میں ایک فرقہ ہے، ایک فرقہ. پاکستان میں 1000 فرقہ ہے، کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہے. ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے، یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا. ایران میں جو امام خمینی تھے نا، وہ ان کے لیے زندہ امام حنیفہ ہیں، کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں. خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے، آخری 6 مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے. جو حج کے لیے قافلے جاتے تھے ایران سے، وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے. ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا. فرقہ ایک تھا، فرقہ بھی ایک، امام بھی ایک. تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دے کے اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے؟ حنفی ہیں تو 2 بڑے فرقے ہیں، دیوبندی اور بریلوی. ان کے اندر بھی حیاتی مماتی اور ادھر بھی دعوت اسلامی، منہاج القرآن، سیفی، لادا، ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں. تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں، ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل. ہے ہی جھوٹ ہے، مثال ہی غلط ہے. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے، اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں،
مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائے نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے، صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں، کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے، میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے، اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے، حاجی عبدالوہاب صاحب نے. فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا، اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں، سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے، ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی، بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں، آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا، ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی، یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں، پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک بعد میں مشرک، پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے کا دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلی کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نت پائی ہے، ہاں پورے شہر چاگ لائی ہوئی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہوئے. ہاں یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو وہ تو ہو گیا، یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی لوگ ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان، علماء کی کتابیں، علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا، نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی تو اڈے اب بھی پڑھا کے گئے نہ تھے داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں، کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے ڈاکٹر اسرار کو سن کے نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں وہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں،
آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیث بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بہ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. انیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھیں نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنے کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی. تو انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے، ویلاگز بنانے سے، خلافت کے اوپر، اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے، ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے، کودتی ہے، پوری کریں، بار بار کریں. اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک چاہے انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پیشاب نکل جائے ڈر سے، تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے، جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے، لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں، انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی، تھوڑی شور ہویا، پھر اسی وٹا نہیں سٹیا، لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے کا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. تم پتا جب پہاڑ آ کے ڈگے پانی خشک ہو جاتا ہے، نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. اگر نبی علیہ السلام کی یہ پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا، تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی. سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے، اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے. اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے، کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے، اور لوگ اس کی بات نیگیٹولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، ساڑھے بابے غلط سن. یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا. مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں. وی لاگ سے کچھ نہیں ہونا، کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہونا، جماعتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے نے نبی علیہ السلام کا مجاہد بننا ہے اور امت کو صحیح بات بتانی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے کہ یہ کیا بات ہوگی، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، اسی کے اوپر تو ہے. جاؤ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا، مودودی کی جماعت کا کوئی بندہ مجھے بریلیوں کی مسجد میں ایک جملہ بول کے بتائے تو پھر تم کیا تبدیلی لے کے آؤ گے؟ اٹھا کے دوسرے دن پرے ماریں گے. جاؤ نا اکٹھے ہو نا سارے. آپ کو پتا ہے نا کہ مزارات بنانا غلط ہے، کرو نا اقامت دین. جاؤ داتا دربار پان کے بکھاؤ. تو ہڈی ایسی تھی تیسی. وہ جڑا آ کے اقامت دین تے گل کرے گا، میں انہوں کہاں گا ہاں نبی علیہ السلام نے بت توڑے تھے، اقامت دین فتح مکہ کے دن کیا، تم یہ سارے بت گراؤ. اٹھو منصورہ سے اٹھاؤ اپنی ٹیم، جاؤ دادا دربار گرا کے بتاؤ. میں تک نہ تھوڑے نال کہ اقامت دین تسی کرتے ہو. سب باتیں ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے لیے ذہنی تطہیر کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے. جو نبی علیہ السلام کے پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا وہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مکی دور، میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے، اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے.
اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے، پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے، لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المیہ ہے کہ قبروں کے پجاری، قبروں سے مانگنے والے، مردوں کو پکارنے والے، قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے، بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، شرکی عقائد رکھنے والے، بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں، اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا کہتا ہے وڑ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی، یہ شکل ہی منحوس ہے۔ اس ماحول کے اندر اقامت دین، اس ماحول کے اندر اقامت دین یہ ہے کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کو بتائیں کہ آپ کو عشق کے نام کے اوپر دھوکہ دیا گیا ہے، اور ان کو آپ مسلمان کریں، اور جب وہ مسلمان ہوں گے انشاءاللہ خود بخود یہ سارے کے سارے معاملات سیٹل ہوتے جائیں گے، اور پریکٹیکلی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کے بغیر ہی، انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے، سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے، ادروائز چھٹی کریں۔ تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں، ہاں ہمیں بعد میں آگے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی، یہ کوئی کروا کے بتائے؟ اس طرح ممی ڈیڈی قسم کی جو ویلاگز، ممی ڈیڈی قسم کی تنظیمیں، ممی ڈیڈی قسم کی گفتگو کرنا، یہ گفتگو کرنے سے اگر اقامت دین ہوتی ہے نا تو گفتگو کرنے والے آئے دنیا سے چلے گئے، دنیا ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے۔ آج دنیا نے کون سا اتنا بڑا فتنہ دیکھ لیا ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں آگ نہ لگی ہوئی ہو، مجھے بتائیں، جائیں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں دنیا کی اور جا کے میرا نام لے دیں، 4-5 گالیاں دینے والے آپ کو مل جائیں گے، 2-4 اسٹوڈنٹ مل جائیں گے۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیا ہو گیا؟ دنیا میں تبدیلی آئی ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، فلسطین، افغانستان، یمن، عراق، شام میں جہاں جہاں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی جو تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ کئی بیماروں کی شفا کے لیے اللہ کہا گیا دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔